بر دیگر بھی درود پڑھیے سارے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ کروڑوں درود اور کروڑوں سلام ان ہستیوں پر جن ہستیوں نے کنکر کو نوازا تو در بنایا، آسی کو نوازا تو حر بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات مومنین کو اس بارگاہ عالیہ میں، اس فرش عذاب پہ، اس مقام جلیلۃ القدر پہ، اس دار الشفا میں تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان، منتظمین، انجمن امامیہ گلستان معرفت، خالق کونین اس کے ہر رکن کی توفیق میں اضافہ فرمائے، اور اسی انداز سے عزاداری مظلوم کربلا کے لیے یہ کام اور کوشش اور کاوش کرتے رہیں۔ میں دعا کر رہا ہوں جتنی دعائیں آپ کے دلوں میں ہیں، آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں مجھ جیسے غریب الحرف انسان کے سامنے اتنا بڑا مجمع میرے کجمج افکار کو اتنی عزت کے ساتھ آپ سماعت فرماتے ہیں۔ باب علم سے ملنے والی خیرات میں بانٹتا ہوں تو آپ بڑے سلیقے سے وصول کرتے ہیں، اور تقریباً مجھے 5واں سال ہے یہاں پہ حاضری دیتے ہوئے، اور مجھے ایک لمحہ بھی یاد نہیں کہ مجھے مایوسی ہوئی ہو۔ میں آپ تمام حضرات کا مشکور ہوں اور رہوں گا۔ خالق آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ انتظامیہ کا، منتظمین کا انتہائی شکر گزار ہوں، انہوں نے ہمیشہ عزت سے بلایا، عزت دی اور عزت کا، احترام کا خاص خیال رکھا۔ اجازت ہو تو دوسری نشست ہے 1443 ہجری کے عشرہ محرم کی، تو میں جو کجمج افکار ہیں، جو میرے پاس ٹوٹی پھوٹی سطریں ہیں، چونکہ دربار بڑے ہیں، سردار بڑے ہیں، اور ہم بڑے چھوٹے سے نوکر ہیں، میں بہت ڈر کے نوکری دیتا ہوں، چونکہ دربار اتنا بڑا ہے کہ یہاں پر کم سے کم بولنے کے لیے میسا میں تمار ہونا چاہیے۔ اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے، آپ جئیں، مولا آپ کو زندگی دے۔ تو جتنی دیر تک گفتگو کروں، آپ کی توجہات، آپ کے اذہان میرے ساتھ تھوڑا سا سفر کریں گے، تاکہ ذکر کی تائید میں آپ بولتے رہیں گے تو مجھے حوصلہ افزائی کا احساس ہوتا رہے گا۔ آپ جب تک جئیں سکھ کے ساتھ جئیں۔ بہت بڑا مجمع ہے اور میں آغاز کر رہا ہوں، چونکہ 2 محرم ہے اور میں بچوں تک ایک خاص پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا فرزند مصطفیٰ سے، ٹھیک ہے، توجہات ہیں، مطالبہ تھا بیعت کا، اور بیعت کا مطالبہ کیا یزید نے، کیا کس سے؟ فرزند مصطفیٰ سے۔ میں پھر دہراؤں گا، فرزند مصطفیٰ سے یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا۔
یہ مطالبہ تھا ہی سرے سے غلط، چونکہ طاقت کم ظرف کے ظرف کو ظاہر کر دیتی ہے۔ میں نے کبھی کوئی ایسا جملہ نہیں پڑھنا کہ جس سے مجھے احساس ہو کہ میں نے چھوٹا جملہ پڑھ کے داد لینے کی کوشش کی ہے۔ آپ اتنا اچھا بولتے ہیں فکروں پر، اس لیے مجھے اچھے فکرے یہاں پہ بولنے کی بڑی ضرورت پیش آتی ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ شعور میں لپٹے ہوئے اور تہذیب میں ملفوظ فکرے میں یہاں پہ بولوں۔ طاقت اور دولت معصوم کے فرمان کے مطابق یہ کم ظرف کے ظرف کو ظاہر کر دیتی۔ ظرف چھوٹا تھا، طاقت زیادہ آ گئی اور تکبر آ گیا۔ وہ تکبر نے دماغ کو جب ہلایا تو اسے سمجھ نہ آئی کہ میں بیعت کس سے مانگ رہا ہوں۔ میں اٹھے ہوئے ہاتھوں کا محتاج ہوں، مولا کی قسم، جو ایسے فکروں کو بولتے ہیں اچھے نہیں لگتے۔ میں بڑی تہذیب سے نوکری دینے کا لڑ جھگڑ کے کبھی داد نہیں لی۔ آپ مجھے کافی عرصے سے جانتے ہیں، میں آپ کا بہت پرانا دعا گو ہوں، اور کافی چہرے میرے شناسا ہیں، کافی لوگوں کے نام تک مجھے یاد ہے۔ اسے احساس نہ رہا کہ میں کتنی بڑی غلطی کر رہا ہوں۔ پہلا نقطہ یہ ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اسے ضرورت یہ محسوس ہوئی کہ اگر پوری دنیا میری بیعت کر لے اور صرف محمد مصطفیٰ کا بیٹا نہ کرے تو سمجھوں گا کسی نے کی ہی نہیں۔ دیکھیے عرب کے کلچر کے مطابق، اللہ آپ کا آباد رکھے، یہ فکر بھی تھی، یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ اگر سب کر لیں اور صرف فرزند مصطفیٰ نہ کرے تو سمجھوں گا کسی نے کی ہی نہیں، اور کوئی نہ کرے، نعوذ باللہ صرف فرزند مصطفیٰ تیار ہو جائے تو سمجھوں گا سب نے کر لی۔ وجہ یہ تھی کہ شریعت کتابوں میں نہیں تھی، شریعت وہی تھی جو حسین کرتے تھے۔ مولا تمہیں اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج ہیں، امام حسین آپ کو آباد و شاد رکھے۔ اس وقت شریعت، میں نوکر ہوں، اس وقت شریعت کتابوں میں نہیں تھی، شریعت وہی تھی جو حسین کا عمل تھا۔ حسین کا بیٹھنا شریعت، حسین کا اٹھنا شریعت، حسین کا بولنا شریعت، حسین کی گفتگو شریعت، حسین کی آبرو شریعت، حسین کا عمل شریعت، حسین کی رزم شریعت، حسین کی بزم شریعت، حسین کا مکمل کردار شریعت تھا۔ اور کوئی کچھ بھی نہ جانتا ہوگا، اتنا تو سب جانتے تھے کہ یہ اتنا عظیم ہے، اگر نماز میں رسول کی پشت پہ بیٹھ جائے تب بھی نماز طویل ہو جاتی ہے۔ میں کچھ پڑھ گیا ہوں، کون سمجھا کون نہیں سمجھا مجھے نہیں معلوم، یہ بات سب پہ ہے یاد۔ یہ بچپن کا واقعہ تھا حسین بادشاہ کے، یہ بچپن کا واقعہ تھا، اس لیے اس سے سب آگاہ تھے کہ جس کے بچپن کا یہ عالم تھا۔ پتہ نہیں میں کچھ عرض کر گیا ہوں، آپ سمجھے، جس کے بچپن کی یہ کمال تھا کہ وہ اگر کائنات کے پیغمبر، سردار انبیاء، محبوب کردگار، دیکھیے دو ہستیاں ہیں اور ان کے بارے میں شعور عاجز آ جاتا ہے۔ ایک ہے محمد مصطفیٰ جن سے اللہ نے عشق کیا۔ دنیا مثال دیتی ہے جناب حضرت یوسف علیہ السلام سے رسالت مآب کے حسن، یہ مثال بنتی ہی نہیں ہے۔ جس پہ زلیخا عاشق ہو اسے یوسف کہتے ہیں، جس پہ اللہ عاشق ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ کون بولے گا کون چپ رہے گا مجھے نہیں معلوم۔ اللہ تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ امام حسین آپ کو سلامت و آباد۔ بسم اللہ دی نوکر، خرید لیا آپ نے، خرید لیا، یقین جانیے خرید لیا۔
پھر عرض کر رہا ہوں، دو ہستیاں ایسی جہاں شعور عاجز آ جاتا ہے. یہ پوری کائنات میرے حضور کے صدقے میں بنی ہے. عشق اللہ کو حضور سے تھا. دوسری ہستی امام حسین جس نے کائنات میں ایک ہی عشق کیا اور وہ اللہ سے کیا. اللہ نے انتہا کی عشق رسول کی، حسین نے انتہا کی عشق الہی کی. اس لیے رسول نے کہا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا مولا کا واسطہ. میں حقیقت ہے آپ لوگوں کے لیے. جیتے رہیے. سلام آپ کو کئی سلام آپ کو. اس لیے وہ بھول گیا کہ میں کس سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہوں. فرق سب سے آیا. سب جانتے تھے کہ مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کیا ہے، سبھی کو معلوم تھا. لیکن وہ طاقت کے نشے میں تھا، مغرور تھا، متکبر ہو گیا. دیکھیے یہ شرک سے بھی پہلے کا ایک گناہ ہے، اور وہ گناہ کیا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، یہ میرے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، میں آگ سے بنا ہوں. کہاں جا کے میں کیا کروں، یہ مٹی سے بنا ہے. یہ تکبر تھا، وہی تکبر یہاں حلول کر گیا. اب میں کیا پڑھوں. تو وہ متکبر ہو گیا. طاقت تو تھی اس کے پاس، خزانے بھی تھے، لشکر بھی. اسی طاقت کے نشے میں اس نے بیعت طلب کر لی فرزند فاطمہ سے. مولا مجھے ہمت دے، میں سمجھا سکوں. فرزند فاطمہ سے بیعت طلب کی یزید نے. میرے ہاتھ پہ بیعت کر. بادشاہ نے فرمایا کیا تو جانتا نہیں 1,24,000 پیغمبروں کا مقدر میرے ہاتھ میں لکھا ہوا ہے. سلامت رہے یار تو. مولا تجھے آباد و شاد رکھے، حسین تجھے عزت دے. تم جیو، تم آباد رہو، حق ادا کر دیے ہر آپ کو. میرے ہاتھ سے، میں نوکر ہوں، بسم اللہ، میرے ہاتھ سے بیعت کر. فرزند بسم اللہ بیٹھ جاؤ. فرزند مصطفیٰ نے فرمایا کیا تو جانتا نہیں 1,24,000 پیغمبروں کا مقدر یہ میرے ہاتھ پہ لکھا ہوا ہے. کیوں کروں تیرے ہاتھ پہ بیعت؟ یہ فکرہ بادشاہوں کے دربار سے سب سے پہلے اس نوکر کو عطا ہوا ہے، اس کے بعد ملک میں پڑھا گیا. ملعون نے کہا میرے پاس سب کچھ ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں. بادشاہ نے مسکرا کے فرمایا میرا تیرا سب کچھ میرے کچھ نہیں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. جو ہاتھ اٹھ گئے کبھی محتاج نہ ہو، جو زبانیں بول پڑی مولا انہیں حفظ و امان میں رکھے. یہ سننے کا سلیقہ ہے، یہ سننے کی تہذیب ہے. میں منت کر رہا ہوں جو کھڑے ہیں حضرات، اگر یہاں پہ فرش ہے تو بیٹھ جائیے. چونکہ کھڑے ہو کے مجلس نہیں سنی جاتی، میں منت کر رہا ہوں. اگر آپ محسوس نہ فرمائیں تو بیٹھنے کی کوشش کریں. اگر بیٹھنے کا موڈ نہ ہو تو تھوڑا سا ادھر ادھر دائیں بائیں ہو جائے تاکہ ماحول صحیح بن جائے. میرے پاس سب کچھ ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں. اور میں تیرا سب کچھ بھی میرے کچھ نہیں کے سامنے. کچھ بھی نہیں ہے. جرمنی میں ایک میٹنگ ہوئی تھی حضور، آج سے کچھ عرصہ پہلے، مرزا محمد اختر کی کتاب میں نے پڑھا تھا. میٹنگ ہوئی کہ ڈھونڈو سب سے بڑا جرنیل کون ہے. 15 گھنٹے میٹنگ جاری رہی، 15 گھنٹے کہ کائنات کا سب سے بڑا جرنیل کون ہے. سنیے گا فکرہ. 15 گھنٹے بعد نتیجہ نکلی حسین ابن علی سے بڑا جرنیل کوئی نہیں، جس نے لاکھوں سے 72 کو 6 گھنٹے لڑایا. میں آگے بڑھوں گا نہیں، یہی چھوڑ دوں گا. جس نے بے نیازی کی وہ ذکر کے ساتھ کرے گا، میرے ساتھ.
लाखों से तो आपकी जगह से कैसा था मौला आपका आवाज जिसने लाखों से 72 को भाई आप जी आप सलामत रहिए जिसने लाखों से 72 को 6 घंटे लड़ाया ये इस वक्त कायनात का जितना भी निजाम है वो मरहून मिन्नत है हुसैन की कुर्बानी का। कल भी मैंने ये बात अर्ज की थी ये बादशाह की कुर्बानी का असर है। ये किसी को दावतनामा नहीं दिया गया कि आपने आना है ये इश्क है हुसैन का जो खींच के लाया। ऐसा कोई कीमिया है नाम हुसैन में ऐसा कोई असर है ईमान से किसी को दावतनामा पहुंचा कि आपने आना है कोई मिन्नत की किसी ने नहीं भाईजान ये इश्क लाया जिक्र से इश्क मौला की कसम 1400 साल हो गए हैं खतीब अपने अंदाज में शायर अपने अंदाज में वाइज अपने अंदाज में उलमा अपने अंदाज में पढ़ रहे न वो थकते हैं ना आप थकते ये राज नहीं तो क्या है ये राज है मौला की कसम ये राज है। चले मैं 4 सतरें पढ़ता हूँ अल्लाह करे आप जाग जाए बेदार हो जाए। तौहीद का हमराज हुसैन इब्न अली है। गिरावर भाई तवज्जो फरमाइएगा हुजूर तवज्जो फरमाइएगा आप बहुत बड़े बानियान में से मौला आपका अज़ादार बहुत बड़े अज़ादार हैं मैं आपके मुंह पे कह रहा हूँ भरे मजमे में कह रहा हूँ अज़ादारी ऐसी होनी चाहिए जैसे आपके बात है। तौहीद का हमराज हुसैन इब्न अली है। ये मिसरे मुझे जान से ज्यादा प्यारे हैं जो मैं आपके हवाले कर रहा हूं। तौहीद का हमराज हुसैन इब्न अली है। किस दर्जा सरफराज हुसैन इब्न अली है। कुदरत का अजब राज हुसैन इब्न अली है। अल्लाह की आवाज हुसैन इब्न आप जो नहीं बोला वो नहीं आया पूरा मजमा बोले जो आज़ादार है बोले जो मवाली है बोले जो अली का मानने वाला है बोले दोनों बाजू उठा के पूरी ताकत से नहीं पूरी बात दोनों बाजू उठा के पूरी ताकत से मिलके आसमान तक पहुंचाने की नियत से विलायत अली इब्न अबी तालिब का सबूत देते हुए आसमानी नारा मिलके नारा है हैदरी। तौहीद का हमराज शेर में आप ये सारा मजमा कल तक दाद दे शेर बड़ा पड़ा जहान पर के उदास लोगों जीते रहो हुसैन तुमको बुला रहा है। अरे वाह सभी के मुंह पे हुसैन क्यों है और यजीद मुंह को छुपा रहा है। गारत ये खून रेजी ये मजलिसों में हजूम देखो वो यजीद जितना छुपा रहा है हुसैन उतना ही शेर कर दिया मौला आपका आबाद हुसैन आपको इज्जतों के साथ सलाम। 2 मिसरे सुनिए दिल में रख के तोलिएगा दिल बोले तो बोले वरना पीछे चुप रहिएगा। मेरा अकीदा है मैं मार्फत से इस वक्त पता नहीं मार्फत की क्या मुझ पे कैफियत तारी है मैं शेर पढ़ना चाहता हूँ। तौहीद का हमराज हुसैन इब्न अली किस दर्जा सरफराज हुसैन इब्न अली कुदरत का अजब राज हुसैन इब्न अली अल्लाह की आवाज अल्लाह ने यूं आखिरी तदबीर को भेजा जब खुद को बचाना था तो शब्बीर को भेजा। सलाम है तुझे यार मौला तुझे आबाद रखे हक अदा कर दिया। जिंदगी हो जीवो सारे बोलो नौकर में फिर पढ़ता तौहीद का हमराज हुसैन इब्न अली आप जी हैं। तौहीद का हमराज हुसैन इब्न अली है। किस दर्जा सरफ
राज हुसैन इब्न अली है, कुदरत का अजब राज हुसैन इब्न अली है, अल्लाह की आवाज। अल्लाह ने यूं आखिरी तदबीर को भेजा जब खुद को बचाना था। मेरा ये मिसरा दिल पे लिख लीजिएगा, इसे भूलना नहीं है हुसैन का वास्ता। मौला की कसम खा के कह रहा हूं, भाई ने रुबाई पढ़ी है ना, कभी तादाद कम हुई है ना हो सकती है, कभी भी नहीं दहशतगर्दी हो चुकी जितनी होनी थी। लोगों ने हर हरबा इस्तेमाल किया कि शिया डर जाए, रुक जाए, ना 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 ना, ना। मैं ये मिंबर पे हाथ रख के कसम दे रहा हूं, जब दहशतगर्दी अरूज पर भी थी ना, तब भी किसी माँ ने बेटे से नहीं कहा आज मजलिस में ना जा, खतरा बड़ा है। ये वो कौम है, इसे पहचानो, ये हुसैनी है, मौला की कसम खा के कह रहा हूं, तब भी किसी माँ ने बेटे से कभी नहीं कहा आज जुलूस में ना जा, आज मातम में ना जा, आज मजलिस में ना जा। तैयार करके भेजा बेटों को, आज राज में जा। अल्लाह तुम्हें आबाद शाद रखे। ये 21 रमजान बम ब्लास्ट हुआ था भाटी गेट लाहौर में, आपको याद होगा, चंद साल पहले की बात है। शोहदा का चेहरा मनाया गया, वहां पर 4 मिसरे पड़े, पूरा मजमा उठ के खड़ा हो गया, पता नहीं कब तक नारे लगते रहे, पता नहीं कब तक दाद आती रही। वो 4 मिसरे आता आते बादशाह हुसैन की याद आ गया, भाई की रुबाई से वही पढ़ रहा हूं। मैंने कहा मैं पैगाम दे रहा हूं हर उस दहशतगर्द को जो 2-4 बम ब्लास्ट करके ये सोचता है कि मजहब मिट जाएगा, आए और चैलेंज सुन ले अकील मोहसिन नकवी का। मैंने कहा आंखों से रवा चश्मा ज़मज़म नहीं देखा। ये मिसरा भी समझ ना आया तो मैं माफी चाहता हूँ हुसैन का वास्ता। मैंने कहा आंखों से रवा, आंखों से रवा, आंखों से रवा, आंखों दीवारें बोलेंगी, आप चुप रहिएगा, दीवारें बोलेंगी। आंखों से रवा चश्मे ज़मज़म नहीं देखा, दरियाए गमे शाह में तलातम नहीं देखा। दरियाए गमे शाह में बहुत बड़ा मजमा है, कोई हाथ नीचे रहा दुख होगा। दरियाए गमे शाह में तलातम नहीं देखा, बारूद के शोलों से डराते हो लईनो, अंधे हो कभी आँख पे मातम नहीं देखा। नसीब हो तो 100 साल से ज्यादा जिंदगी पाए, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। ये मौजज़ा है इमाम हुसैन का। मैंने अभी फिक्रा कहा, कभी किसी मान ने कहा आज ना जा, खतरा बड़ा है। ये अभी आपको मिसाल मिल गई। चलो और कुछ नहीं, बीमारी तो है ना मुल्क में, है कि नहीं है? तब भी मान नहीं रोका बच्चे को, ना जा, हजूम बड़ा होगा। उसे पता है वो गाजी के हिसार में बैयत किसने मांगी? मलऊन ने, लाठी ने। किससे? फर्जंद मुस्तफा से। क्या जवाब दिया मेरे बादशाह ने? आपके बच्चों को याद है, मुझ जैसा थकना नहीं है। वो माहौल आपने बना दिया, मेरा 2 घंटे पढ़ने को दिल चाह रहा है। क्या मांगा? बैयत किसने? यजीद ने। किससे? हुसैन इब्न अली से। इमाम वक्त का जवाब था, इमाम वक्त का, पंचतन के वारिस का, फर्जंद मुस्तफा का, फर्जंद भूतुराब का जवाब था, मुझ जैसा।
اس جیسے کی اللہ اکبر، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ میں تصور میں بھیک مانگتا ہوں سجدہ ریز ہو کر بادشاہوں کے دروازے سے کہ جس سے میں دعائیں وصول کروں، خیرات مانگی سجدے کے لیے۔ بادشاہ یہ کلام امام ہے، امام الکلام ہے، یہ ایک فکرہ نہیں ہے، یہ کئی صدیوں پہ محیط ہے۔ تو دو چار راز ہی کھول دے، دعائیں وصول کروں۔ بادشاہ نے چند مصرے دیے، دنیا سے دعائیں مل گئی۔ کہنا کیا چاہتے تھے بادشاہ حسین؟ یہاں مجھ جیسے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے اور اس جیسے کا کیا مطلب ہے؟ کیا فرمانا چاہ رہے تھے؟ فرزند بوتراب اس ایک فکرے میں جواب تھا، اسی میں سب کو سمجھ میں آ گیا کہ حسین کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم تو ہیں بڑے سادہ سے لوگ، جو میری سمجھ میں ہے میں نے وہی لکھا۔ بادشاہ کہنا چاہتے تھے اگر وہ تخت و تاج کے نشے میں بھول کے اسے یاد کرا، وہ کون ہے میں کون ہوں۔ اگر اس کو غرور کے نشے میں یہ یاد نہیں رہا کہ اس میں مجھ میں فرق کیا ہے، تو اس کو یاد کرا وہ کون ہے میں کون ہوں۔ بھول گیا تو اسے بتا میں کون ہوں۔ میں زندگی کا نور ہوں، وہ زندگی پہ داغ۔ میں دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں، دونوں ہاتھوں سے۔ مولا کی قسم آپ نے حد کر دی، گوبند گڑھ گجرانوالہ گلستان معرفت، مولا کی قسم دل اتنا بڑا کر دیا آپ نے کہ مصرے پڑھنے کو دل چاہے۔ اسے بتا دے میں کون ہوں، وہ کون ہے۔ میں زندگی کا نور ہوں، وہ زندگی پہ داغ۔ میں فکر انبیاء کا حامی ہوں، وہ بددماغ۔ یہ یہاں تک داد ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ میں پچھلے کھڑے ہوئے مومن تک داد لوں گا، جیسے کہ زادے کا وعدہ ہے، مصرے ایسا پڑھ رہا ہوں۔ میں زندگی کا نور ہوں، وہ زندگی پہ داغ۔ میں فکر انبیاء کا امی ہوں، وہ بددماغ۔ میں سمت ہوں نجات کی، وہ کفر کا سراغ۔ سورج کے سامنے کبھی جلتا نہیں چراغ۔ بولنا بولنا، اگر دل بولے تو بولنا یار۔ پھر پڑھتا ہوں شیر پڑھنے لگا۔ میں شیر پڑھ رہا ہوں، تو نے کھڑے ہو کے نعرہ لگوانا ہے۔ مولا شیر ہی ایسا پڑھ رہا ہوں۔ میں زندگی کا نور ہوں، وہ زندگی پہ داغ۔ میں فکر انبیاء کا حامی ہوں، وہ بددماغ۔ میں سمت ہوں نجات کی، وہ کفر کا سراغ۔ سورج کے سامنے کبھی جلتا نہیں چراغ، وہ بھول گیا تو اسے یاد کرا میں کون ہوں۔ اس کی جرأت کیا ہے مجھ سے بیعت مانگے؟ فرزند بوتراب ہوں، زہرا کا لال ہوں، اس جیسے بے شمار ہے میں بے مثال۔ تیرا کرم بادشاہ، تیرا کرم۔ آپ کی زندگی۔ بسم اللہ بیٹا، بسم اللہ۔ حسین آپ کو عزت ہے۔ فرزند بوتراب، جیتے رہو بیٹا۔ فرزند بوتراب ہوں، زہرا کا لال ہوں، اس جیسے بے شمار ہے۔ اب الفاظ کا استعمال تو کم از کم آپ سمجھ گئے ہوں۔ اس جیسے بے شمار ہے، میں بے مثال۔ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب دنیا سے چلے گئے، مولا ان کے قبر کو منور فرمائے۔ ان کے ساتھ خیمہ سادات میں ایک مجلس پڑی، وہاں یہی نظم پڑی۔ بعد میں بیٹھے تو میرا ماتھا چوما، مجھے کہا یہ جو دوسرا بند تھا نا مسدس کا، میں نے کہا جی سرکار، میں کراچی سے ہوں، ادب کو جانتا ہوں اور میں نے ادب پہ بڑا کام کیا۔ تم پہ بڑا احسان کیا آل محمد نے، یہ الفاظ بڑی مشکل سے ملتے ہیں جو تمہیں مل گئے۔ منبر کی تہذیب بھی قائم رہی اور بات بھی مکمل ہو گئی۔ وہ مجھ سے بیعت مانگ رہا ہے، اس کی کیا مجال ہے؟ وہ جانتا نہیں وہ کون ہے میں کون ہوں۔ نہیں جانتا تو یاد تو کرا، اسے بتا دے وہ کون ہے۔ وہ ریگزار دشت امیہ کی دھول ہے، یہ ذکر کی قسم ہے میری زندگی
کی قیمت ہے یہ مصرے جو میں پڑھ رہا ہوں. میں جب تک جیوں گا ناز کروں گا یہ خیرات آل محمد کی بارگاہ سے مجھے ملی. 3 لفظ میں نے اس میں استعمال کیے، ریگزار، دست اور دھول. اب جو شاعری سمجھتے ہیں ذرا وہ سمجھیں. وہ ریگزارے دست امیہ، کہاں جا کے مصرے پڑھے جائیں تو قیمت ملے، بادشاہ تجھ سے ہی لیں گے. وہ ریگزارے دست امیہ کی دھول ہے، میں وہ ہوں جس کا نقش قدم بھی اصول ہے. تھکنا نہیں علی کا واسطہ، میں شعر پڑھنا چاہتا ہوں. وہ ریگزار دست امیہ کی دھول ہے، میں وہ ہوں جس کا نقش قدم بھی اصول ہے. اس مصرے پہ ضمیر اختر نقوی صاحب نے پتہ نہیں کتنی دیر بحث کر کے مجھے داد دی، میرا ماتھا چوم. وہ ریگزار دست امیہ کی دھول ہے، میں وہ ہوں جس کا نقش قدم بھی اصول ہے. اسے بتا دے وہ اور کچھ نہیں ہے، عناصر کی بھول ہے. یہ ممبر ہے، ممبر. اب اس ممبر پہ میں یہی الفاظ ہی بول سکتا ہوں. وہ ریگزار دست نوکر زندگی ہو، وہ ریگزار. اب مجھے اطمینان ہو کہ شعر ضائع نہیں ہوگا. جہاں تک میری آواز پہنچ رہی شعر کی قیمت دیجیے گا حسین کا واسطہ. وہ ریگزار دست امیہ کی، چونکہ شاعر کو داد نہ ملے 3 دن کم از کم اس کو بھوک نہیں لگتی. میرے صحت پہ کم از کم ترس کھاتے ہوئے آپ نے مجھے داد دے دینی ہے اگر بنتی ہو تو. وہ ریگزار دست امیہ کی دھول ہے، میں وہ ہوں جس کا نقش قدم بھی اصول ہے. وہ اور کچھ نہیں ہے، عناصر کی بھول ہے. میں وہ ہوں جس پہ نازا خدا کا رسول ہے. وہ بھی جانتا ہے میں بھی جانتا ہوں، بیعت لینے والا بیعت کیوں لیتا ہے، بیعت دینے والا بیعت کیوں دیتا ہے. وہ مجھ سے بیعت لے کے مجھے جھکا کے خود کو بڑا کرنا چاہتا ہے، مجھے جھکا کے خود کو بڑا کرنا چاہتا ہے. اسے پیغام دے دے کہ میں عام ہستی نہیں ہوں. میں کون ہوں؟ میں بتا دیتا ہوں کہ میں کون ہوں. میں غازۂ وقار رخ کردگار ہوں. کیسے جھکوں گا دوش نبی کا سوار. گجرے والا تمہیں میرا سلام، مولا کی قسم. سلام ہے آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو، سلام ہے آپ کی عقیدت اور احترام کو، سلام ہے آپ کی مودت کو، آپ کے عقائد کو. وہ ریگزار دست امیہ کی دھول ہے، میں وہ ہوں جس پہ نازا خدا کا رسول ہے. حسین بادشاہ کیسے جھکوں گا. اس مصرے کو دل پہ لکھیے گا جو میں مصرع پڑھ رہا ہوں. اس میں میری 3 راتیں صرف ہوئی ہیں، پوری 3 راتیں جاگ کے میں نے مصرع لکھا ہے. میں غازۂ وقار، اللہ اکبر، بادشاہ تیرا کرم ہے. میں غازۂ وقار رخ کردگار ہوں. کیسے جھکوں گا دوش نبی کا. حسین انسانیت کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے ہے حسین. ہر باضمیر عزت دار غیرت مند انسان کا امام حسین ہے. دیکھیے ہندو بھی تعزیہ نکالتے ہیں، ان کا بھی ضمیر کہتا ہے کہ نہیں حق ہے حسین. ایسا ہے کہ نہیں؟ حسین مذہب و مسلک سے ماورا ہے، حسین کی قربانی مذہبوں سے ماورا ہے. اس لیے یہ مصرع مجھے پڑھنا پڑ گیا. اسے بتا وہ کون ہے میں کون ہوں. وہ دشمن بشر ہے. ایک مصرع ہے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں. دلاور بھائی آپ کے سپرد کر رہا ہوں. اور جتنے صاحبان حضور آپ میری تقریباً ہر مجلس میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں. بھائی جان آپ یہ مصرع آپ نے دل پہ لکھنا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. وہ دشمن بشر ہے. تھک تو نہیں گئے ہو؟ وہ دشمن بشر ہے، بشر کی بقا ہوں میں. ابو جہل وقت ہے وہ رخ مصطفیٰ ہوں میں. خیر ہے مسلسل داد دے دے کہ بندہ تھک بھی جاتا ہے، میں پھر بھی ریاض کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. وہ دشمن بشر ہے، بشر کی بقا ہوں میں. ابو جہل وقت ہے وہ رخ مصطفیٰ ہوں میں. وہ مرض لا علاج ہے. یا علی مجھے ہمت دے میں پہنچا سکوں. میں کیا پہنچا رہا ہوں؟
پھر سنو وہ دشمن بشر ہے، ایک مصرع ہے بابا جی وہ دینے لگا ہوں. وہ دشمن بشر ہے، بشر کی بقا ہوں میں. شیعہ سنی مسلمانوں کی توجہ چاہتا ہوں، اگر غلط پڑھوں تو روک دیجیے گا. وہ دشمن بشر ہے، بشر کی بقا ہوں میں. بو جہل وقت ہے وہ رخ مصطفیٰ ہوں میں. ابلیس عصر ہے وہ دلیل خدا ہوں میں. نہیں ریاضی داد نہیں، شعر سنیے. ابلیس عصر ہے وہ دلیل خدا ہوں میں. دلیل غلط پڑھوں تو روک دیجیے گا. فرمایا میں ہوں اصول دین، جہاں کو بتا دیا میرے لیے رسول نے سجدہ بڑھا دیا. بسم اللہ آپ جی، آپ سلامت رہے، مولا آپ کا آباد رکھے. مر جانا ہے 2 محرم. محمد الرسول اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علی اللہ نعرہ حیدری، سجدہ میں مہد راز تھے جب بے نیاز سے. بڑا اچھا شعر ہے، میں مہد راز تھے. بڑی اچھی آپ کے شعر کی ترجمانی کر رہا ہوں. میں آپ جی سجدے میں مہد راز تھے جب بے نیاز تھے. بیٹھے حسین پشت میں محمد پہ ناز سے. سجدے کو طول دے کے یہ بتلا گئے رسول تو وہ میرا حسین نے افضل نماز سے. میں ہوں اصول دین. مر جانا ہے، زندگی فنا ہے. میں منت کر رہا ہوں نوجوانوں کی، دوستوں کی، جو میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہو، بزرگ تو چلو مجھے دعا کر رہے ہیں نا، ان کی مہربانی ہے. جو نوجوان بیٹھے ہو، یہ جڑے ہوئے ہاتھ سے زیادہ شہید کا بیٹا. میرا وعدہ ہے، یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، کیمرے میں آواز جا رہی ہے، اور یہ کم از کم ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ رہے گی. یہ میرا ریکارڈ ہے، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ میرا دعویٰ ہے. مر بھی گیا، پتہ نہیں کس موڑ پہ زندگی ختم ہو جائے. یہ 4 سطریں گونجیں گی مومنین کے دلوں میں، اذہان میں، جلوسوں میں، ماتم میں، مجلسوں میں. اچھا اس کے بعد پھر میں نے لکھنا بالکل بند کر دیا. اس ناظم کو یہی روک دیا. میں نے کہا اس سے بڑی خیرات مجھے ملی نہیں. فرمانا کیا چاہتے تھے؟ مجھ جیسا اس جیسے کی. آپ جو یوں بیٹھے تھے ہاتھ کھول کے بیٹھے، چونکہ داد میں نے لینی ہے ہر بندے سے. یہ مصری ایسے دیواریں بولتے، پتھر بولتے. فرمانا یہ چاہتے تھے اسے بتا دے وہ کون ہے، میں کون ہوں. بڑا فرق ہے. وہ شر پسند، یہ میری پورے مجمع پہ نگاہ ہے اور ایک ایک چہرے پہ نگاہ ہے. چہروں کی رونقیں سلامت رہیں. ذرا یہ مصرے دل سے سنیے گا. وہ شر پسند، میں پرواز کر کے پڑھوں تو حق ادا نہیں ہوتا. لہجہ میں کہاں سے لاؤں ان مصروں کو پڑھنے کا؟ میں اس قابل نہیں ہوں. بس جو پڑھ رہا ہوں جیسے پڑھ رہا ہوں قبول کیجئے گا. وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح. ایک لمحہ دیجئے گا، ایک لمحہ. دیواریں بولے تو بولنا ہے، دل بولے تو بولنا ہے. یہ مودت میں دھمال ڈالے دل تو پھر بولنا ہے. مصرے ایسا پڑھا. وہ اس سے بڑا فرق مجھے سمجھ نہیں آیا. وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح، میرا وجود سورہ رحمان کی طرح. تھک گیا ہے وہ چھٹی لے. مصرع میں پھر پڑھنے لگا ہوں. تیری زندگی ہو بیٹا، ایک لمحہ رکیے گا. جن کے ہاتھ اٹھ گئے، جن کی زبانیں جنبش میں آ گئی، میرا دعویٰ ہے ان کا نعرہ تو کم از کم نجف تک جانا چاہیے. اس کے زیادہ کا وعدہ ہے. وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح، میرا وجود سورہ رحمان کی طرح. بڑا فرق ہے. وہ مجھ سے کیسے بیعت مانگے گا؟ پیدا ہوا ہے وہ ابو سفیان کی طرح، اترا ہوں میں زمین پہ قرآن کی طرح. سلام آپ کے، میں نوکر ہوں. آپ جیو، آپ سلامت. مولا آپ کا آباد. میں نوکر ہوں.
ایک بھائی نے میرے ذمہ دعا لگائی ہے، نام نہیں لکھا، مولا اس کی دعا قبول کرے، مولا اسے اپنا گھر عطا فرمائے۔ پیدا ہوا ہے وہ ابو سفیان کی طرح، اترا ہوں میں زمین پہ، اسے بتا دے وہ رجس ہے جو مجھ سے ازل ہی سے دور ہے۔ اب اس سے بہتر وضاحت تو کوئی نہیں یار، آپ انصاف نہ کرے تو پھر آپ کی مرضی ہے۔ وہ رجس ہے جو مجھ سے ازل ہی سے دور ہے، مجھے جانتا ہے میں کون ہوں، وہ نور ہوں میں جس پہ خدا کو غرور ہے۔ سلام آپ کو، سلام آپ کو، سلام آپ کو، مولا آپ کا آباد رکھے۔ اسی نور کے ٹکڑے ہو گئے کربلا میں۔ بہت زیادہ شکر گزار، مر جانا زندگی فنا ہے، رویا کر امام حسین کے غم میں، بڑا عظیم غم ہے یہ۔ جب سے بارگاہیں سج گئی ہیں یکم محرم سے، ایک دکھی ماں آتی ہے فرش عذاب، جو رو رو کے کہتی ہے کوئی میرے بچے کو رونے آئے گا۔ بسم اللہ، تم چلے جاتے ہو نا گھروں کو، پھر فرش عذاب پہ 3 بیویاں رہ جاتی، صرف 3 مستورات، پردہ دار، مخدرات عصمت، محمد مصطفیٰ کی بیٹی، علی مرتضیٰ کی بیٹی، اور مظلوم کربلا کی بیٹی، اور تینوں زخمی ہوتی ہیں۔ ایک کا ہاتھ پہلو پہ ہوتا ہے، دوسرا جملہ میں نہیں پڑھ سکتا، میری طاقت نہیں ہے، جو 4 سال کی معصومہ ہے اس کے کانوں سے خون بہہ رہا ہوتا ہے۔ میں بسم اللہ کر رہا ہوں، مولا کوئی غم نہ دے یار۔ جب فرش عزا خالی ہوتا ہے نا، پھر کبھی وہ وہاں بیٹھ کے روتی ہیں، کبھی یہاں بیٹھ کے روتی ہیں، کبھی یہاں بیٹھ کے روتی ہیں۔ پھر 4 سال کی معصومہ ایک سوال کرتی ہے، پھوپھی اماں یہ جو ابھی دھاڑے مار کے رو رہے تھے یہ ہمارے کیا لگتے ہیں؟ علی کی بیٹی کہتی ہے تیرے بابا کے عزادار ہے، اپنا مقام دیکھ حسین کا واسطہ۔ معصومہ رو کے کہتی ہے اماں کاش یہ کربلا میں ہوتے مجھے تماچے کوئی نہ مارے۔ محرم کے ایام ہیں، محرم کی راتیں ہیں، رو لو۔ حسین کی دکھ بھری کہانی تمام دنیا سنا کرے گی، جو رو پڑے گا اسے جہاں میں علی کی بیٹی دعا کرے گی۔ تیرا رونا ضائع نہیں جاتا جب تو چیخے مار کے روتا ہے نا۔ علی کی بیٹی عرش تھام کے کہتی ہے بار الہ انہوں نے حسین کو گرتے نہیں دیکھا، یہ سن کے رو رہے ہیں، ان کی دعائیں قبول کر ہیں۔ بسم اللہ، یہ میری سنت ادا کر رہے ہیں۔ آج 2 محرم ہے، حسین بہنوں کے ساتھ کربلا پہنچ چکے۔ کل میں نے ایک فقرہ پڑھا تھا، آج میں تیاری پڑھتا ہوں۔ اللہ کرے میں تھوڑی دیر پڑھ جاؤں، آپ سن لیں، بہت قبولیت ہے آج، خاص پہرا ہے معصومین کا، خاص پہرا۔ میں آنکھیں بند کر کے معصومہ کونین سے، مخدومہ عالم سے اجازت مانگ رہا ہوں کہ میں تیرے بیٹے کا سفر پڑھ رہا ہوں مدینے سے، لیکن اس سے پہلے ایک جملہ سن لے۔ مجھے قرآن کے 30 سپاروں کی قسم، سیدوں کی 3 نسلیں لگی تھی مدینے کو آباد کرنے میں۔ جب حسین نے مدینہ چھوڑا ہے نا، حسین پوتوں والا تھا۔ امام محمد باقری حسین امام حسین کے پوتے تھے۔ ایک فکرہ آج میں نے گجرات میں کہا، بڑا گریا، میں نے کہا امت نے اس وقت وطن چھڑایا حسین سے جب لوگ علی اصغر کی مبارک دینے آ رہے تھے۔
उस घर को कभी ना उजड़ना पड़े, जो घर आबाद हुआ हो और उजड़ना पड़ जाए। मैं माफी मांग रहा हूँ तमाम सैयदों से, गैर सैयदों से। आज मैंने फहरिस्त पढ़नी है और महमल पढ़ना है बस, चूंकि आज का दिन है, कल से फिर तफसीलात और शुरू हो जाएंगी। बहुत बड़ा मजमा है मेरे सामने, थकना आपने नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि इतना गिरिया हो जाए कि आपकी दुआएं मुरादें पूरी हो जाए। अभी लोग शहजादा अलीअस्कर की आमद की मुबारकबाद के लिए आ रहे थे। जब उम्मत ने वतन छुड़ाया, छोड़ा नहीं हुसैन ने, उम्मत ने छुड़ाया। मदीना बड़ा प्यारा था हुसैन को। 3 बड़ी मोहतरम कब्रें थीं हुसैन को जिनसे बड़ा प्यार था। नाना की कब्र मदीने में थी, भाई हसन की कब्र मदीने में थी, माँ की कब्र मदीने में थी। मैं नौकर हूं, बिस्मिल्लाह, मौला कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। इसलिए तकरीबन 26 रजब के बाद से लेकर 28 तक ना, रोज जब अशा की नमाज के बाद हुसैन उठते थे तो नाना के रोजे पे आके एक ही फिक्रा कहते थे, नाना लगता है तेरी हाजिरी में दिन थोड़े रह गए। नाना मुझे पता है तुझे बड़ा पसंद है जब मैं तुम्हारा चिराग जलाता हूं, लेकिन नाना परेशान ना होना, मैं इतना भी गरीब नहीं हूं, अगर जाऊंगा तो किसी एक को छोड़ के जाऊंगा, हाँ, जो तेरे कब्र की मुजावरी करेगी। रो पड़े हो तो मैं फहरिस्त पढ़ता हूँ, दुआ करो मैं थोड़ी देर पढ़ जाऊं, आप थोड़ी देर सुन लें। कबूलियत बहुत ज्यादा है, झोलियां फैला के सुनिएगा। मासूमीन का फरमान है, जब गिरिया चारों तरफ बुलंद हो तो अपनी दुआ मांगा करो, कबूल हो जाती है। फहरिस्त किसने बनवाई? आपके बच्चों को भी याद है, इमाम हुसैन बादशाह ने लिखवाई। कैसे? हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम से ये इस अंदाज से कागज कलम उठाया गाजी ने, और हुसैन ने लिखवाना शुरू किया। लेकिन अपनी मर्जी से हजरत अब्बास ने, जैसे हर तहरीर में लिखते थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। ज़हरा के गरीब की आंखों में थोड़े से आंसू आ गए। फरमाया गाजी आज तहरीर का अंदाज बदल। बोला क्या लिखूं? कहा बिस्मिल्लाह रहने दे, नीचे वाले फिक्र को तब्दील कर। मौला हमेशा यही लिखता हूँ, नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। फरमाया नहीं, आज यहाँ लिख इन्ना लिल्लाह है। मातम कर लेना इबादत है, इनके मजहब में जायज। जो अहले सुन्नत भाई बैठे हैं बेशक गुनाह करें, लेकिन जो अज़ादार घर के फर्द हैं उन पर मातम वाजिब है। अगर फिक्रा दिल में उतर गया हो तो मातम के लिए हाथ उठने में मजबूर हो जाता है। यहाँ लेकिन इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, मैं उजड़ने जा रहा हूँ। अब फहरिस्त सुनिएगा जो इमाम हुसैन बादशाह ने लिखवाई और जिस अंदाज से हजरत अब्बास ने लिखी। हो सकता है आगे पढ़ने की जरूरत पेश ना आए, यहाँ तक कि बड़ा गिरिया हो जाए। मौला किसके नाम लिखूं? फरमाया लिख मेरे बेटों के नाम। सबसे पहले वो आगे बढ़ा जो मदीने में बीमार नहीं था। बाबा मैं सबसे बड़ा बेटा हूँ, मेरा नाम पहले लिखवाइए। सज्जाद जिहाद 2 हैं, एक असगर एक जिहाद अकबर। अच्छा बाबा मेरा नाम किस जिहाद में होगा? ये तुम पे है। आवाज़ बाबा फिर तशरीह कीजिए ना, जिहाद असगर क्या है, जिहाद अकबर क्या है? कहा प्यास बर्दाश्त करना, कत्ल हो जाना, तलवार के नीचे खंजर के नीचे ज़िबा हो जाना, ये जिहाद असगर है। तो बाबा जिहाद अकबर क्या है? कहा जिंदा माओ के जनाजे लेके बाजार जाना। मैं मिन्नत नहीं करूंगा, अब मेरी फिक्रा बहुत बड़े मसाइब का था, तुम्हारी मर्जी तुम रोए या ना रोए, लेकिन जिनकी आंखों में आंसू के सलाम है उनको, जिनकी आवाजें बुलंद हो गई, जिंदा माओ के जनाजे लेकर कभी किसी बाजार कभी किसी दरबार। मौला आपको आबाद रखे। आवाज लिख मेरे बेटे का नाम, ज़ैनुल आबिदीन असीर कूफा और शाम। मैंने पढ़ दिया, तुमने सुन लिया। गाजी ने रोते हुए लिखा ज़ैनुल आबिदीन असीर कूफा और शाम। पढ़ दो फहरिस्त, लिख अली
अकबर शहीद करबला, कासिम इब्न हसन शहीद करबला, लिख औल मोहम्मद शहीद करबला। अगला फिक्रा सुनिएगा, आवाज लिख अली असगर। जब कहा ना लिख अली असगर, कागज कलम रख दिया, मौला असगर के आगे क्या लिखो, वो तो मां के पास होगा। आवाज लिख दे शहीद करबला। बहुत रोया गाजी, बहुत रोया, मौला की कसम देर तक अब्बास मातम करते रहे कि हम इतने उजड़ जाएंगे, 6 माह का बच्चा भी मारा जाएगा। जो अभी 11 दिन का है, मौला आपको आबाद शाद रखे। बहुत बड़ा गिरिया है, एक लम्हा सांस लो, मैं फिक्र पढ़ता हूँ। लिख मेरे बेटों के नाम काजी ने लिखे, लिख मेरे भतीजों के नाम अब्बास ने लिखे, लिख मेरे भांजों के नाम अब्बास ने लिखे, लिख मेरे भतीजों के नाम गाजी ने लिखे। जब सब नाम लिख चुका, अपना भी लिख चुका, बादशाह का भी लिख चुका, फहरिस्त एक तरफ रखी, कलम एक तरफ रखा। अच्छा बादशाह फहरिस्त मुकम्मल हो गई, आवाज ही नहीं अब्बास, कुछ नाम रह गए हैं। मौला सब तो आ गए हैं, आवाजी मैं जो कह रहा हूँ उठा, आवाजी जी मौला लिखवाइए, किसका नाम लिखूं? आवाजी लिख मेरी बहनों के नाम। बहनों का नाम है, अब्बास का जिस्म कांप गया। मौला तेरी बहनें सफर करेंगी, आवाजी मेरा हुक्म है, लिख मेरी बहनों के नाम। मौला मैं कैसे लिखूं, मैं कनीज का बेटा हूँ, आवाजी लिख मेरी बहनों के नाम। आवाजी मौला मुझसे नहीं लिखे जाएंगे, मौला मैं मजबूर हूँ, मौला मैं वफा का, मुझे माँ ने बचपन से दर्श दिया है, मैं कैसे लिखूं यहाँ पे उन हस्तियों का नाम जो पता नहीं ततहीर की चादर के नीचे पली हुई है। आवाज है ये पास, मेरा हुक्म है लिख, जिन्होंने बेतहाशा मातम करने देखना मुझे है। अब्बास ने हुक्म इमाम मानते हुए कागज कलम उठाया। अच्छा मौला बता फिर क्या लिखूं? आवाज ही लिख ज़ैनब बिन्ते अली असीरा शाम। अब्बास के हाथ कांप गए, आंखों में आंसू आए, अब्बास लरस गया, कागज कलम रख दिया। मौला मुझे माफी दे, मैं नहीं लिखूंगा। बिस्मिल्लाह, कोशिश कर लो, ये दुआओं की कबूलियत की रात है। कोशिश करो, जितना रो सकते हो रो लेना। मौला तुम्हें किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम हुसैन के। जुमला बड़ा था, मैं रुक गया, जुमला बड़ा दर्द भरा है, मैं रुक गया। मैं चाहता हूँ बेतहाशा मातम कर लो तुम, एक लम्हे के लिए सर पकड़ लेना भाई के। मैं चाहता हूँ बेतहाशा मातम कर लो। मौला क्या लिखूं? आवाज ही लिख ज़ैनब बिन्ते अली। मौला मुझे माफ देना, मैं छुपा के पढ़ नहीं सक रहा, इससे ज्यादा पर्दा डाला भी नहीं जा सकता। लिख ज़ैनब बिन्ते अली असीरा शाम, लिखने वाला अब्बास, हुक्म हुसैन का, नाम इतना अजीम था। अब्बास कांपने लगा। अच्छा मौला फिर एक इजाजत तो दे, अगर तेरा हुक्म तामील वाजिब है, एक इजाजत दे, जैसे मेरा दिल है वैसे लिखूं। आवाजी हाँ इजाजत है। आवाजी मौला फिर मेरी तरफ देखना, मैं कैसे लिखता हूँ। ठीक है गाजी लिख। आस्तीन चाक करके ना, आंखें बंद करके ये इस अंदाज से पर्दा बनाया, कांपते हाथों में कलम पकड़ा, ज़ैनब लिखने का इरादा किया। जे कहीं लिखा, ये कहीं लिखा, नून कहीं लिखा, सर झुकाए वो बंदा जो मातम न करे, बे कहीं लिखा। हुसैन की चीख निकल गई, शाबाश अब्बास, जैसे जैसे उजड़ी में सफर करना है तूने वैसे वैसे नाम लिखा। कभी कूफा, कभी अस्कलान, कभी कूफा, कभी हलाब, कभी कूफा, कभी शाम। आवाज है मेरी बहन ने सफर भी ऐसे करना है, न तू होगा न मैं होगा, एक सच्चार। बिस्मिल्लाह। साल के बाद एक लम्हा हौसला करो। मैं कोशिश करता हूँ, मैं 2 जुमले और पढ़ना चाहता हूँ, मैं 2 जुमले और, सिर्फ 2 या 3 मिनट मुझे देखना है। बहुत रो चुके हो, थक जाना तक़ाज़ाए बशरियत है, लेकिन एक लम्हा सिर्फ मुझे देखना है। मैं फिक्रा वो पढ़ रहा हूँ जिसपे दीवारें और पत्थर रो पड़ते हैं, वो फिक्रे पढ़ने लगा हूँ। सज गए मेहमान, क्या हाल हो गई तैयारी, घरों तक रोवोगे अगर समझ जाओगे मैं क्या पढ़ रहा हूं। घरों तक मुसल्ले करोगे अगर फिक्र याद आ गए। सज गए महमल, हो गई तैयारी, तूने
نے سنا ہوگا ذاکرین سے 53 محمل مالی و ستین میں ہے 250 اونٹ تھا جس میں بڑا سامان تھا تفسیر انہوں نے یوں لکھی 53 پہ محمل 70 پہ خیمے 40 پہ مشکیزیں 30 پہ مختلف سامان پتہ نہیں کون روئے اور کون ماتم کرے عزاداروں 12 اونٹ ایسے تھے جن پر صرف علی کی بیٹیوں کی چادریں تھیں میں غلط پڑھوں مجھے یہی موت آ جائے تھوڑا آواز بڑھائے میں پڑھنا چاہتا ہوں 12 اونٹوں پر صرف علی کی بیٹیوں کی چادریں رکھی گئی تھی قرآن لے آئے میرے سر پہ رکھ عبداللہ نامی شخص گزر رہا تھا اس نے حسین کی تیاری کا سامان دیکھا یہ رک گیا یہ عباس کے قریب آیا اس نے خوبصورت نوجوان کو پکارا آوازی جوان میرے ایک سوال کا جواب دے وہ خیمے وہ مشکیزیں وہ ساز و سامان مجھے سارا کچھ نظر آ رہا ہے مجھے یہ بتا یہ جو 50 اونٹ ہے اس پہ بڑا قیمتی سامان ہے یہ سامان کیا ہے سن لو گے فکرہ غازی روتے روتے مٹی پہ بیٹھا آوازیں ہمارے قافلے میں ایک جوان ہے جس کی شکل محمد سے ملتی ہے اس کی عمر 18 سال ہے اس کی شادی کا موسم قریب ہے یہ 50 اونٹوں پر اکبر کی شادی ابھی ماتم نہیں کرو گے اکبر کی شادی کا سامان ہے جو کچھ اس کی پھوپھیوں نے بنایا کچھ اس کی ماں نے بنایا تو کیا سمجھتا ہے شام غریبہ کچھ نہیں ہوا سارا سامان تیار ہو گیا بیبیاں سوار ہو گئی ہائے کیسے پڑھوں میں بھی سیاد ہوں حسین نے بنی ہاشم کو دیکھا مسلم جی مولا حنفیہ جی مولا اکبر بابا قاسم جی چاچا اور محمد غازی قریبہ 18 بنی ہاشم کو لیا حسین وہاں آئے جہاں بہن کا حجرہ تھا تیری ہمت نہیں تو سن کے برداشت کر جائے حجرے کے باہر کھڑے ہو کے 18 بنی ہاشم کے ساتھ حسین نے کہا آؤ میری صابرہ اور مجاہدہ بہن آ تشریف لا تیرا محمل تیار ہے اب دعا کر یا مجھے موت آ جائے یا میں پڑھ سکوں بی بی نے پہلا قدم باہر رکھا یا 34 سال کا عباس دوڑ کے سامنے آیا ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے بی بی قدم واپس رکھ آواز کیا ہوا بی بی منت کر رہا ہوں بی بی نے قدم اندر رکھا 34 سال کے غازی کی کیا حالت ہے امامہ گلے میں ہے مجھے عباس کے علم کی قسم زہرا کی حویلی میں چکر بھی لگا رہا ہے ہاتھ بلند کر کے کہہ رہا ہے الحجاب پردہ پردہ کر جاؤ علی کی بیٹی باہر آ رہی ہے فرشتوں پردہ کر جاؤ یہ علی کی وہ بیٹی ہے جس نے باپ کا چہرہ کبھی غور سے نہیں دیکھا میں کہوں گا غازی تیرا مقدر ہے آج ماں کی حویلی میں تو کہہ رہا تھا الحجاب یہی بی بی تھی 5 لاکھ تماشائی تھے باغی باغی کا شور تھا بی بی کہتی تھی لوگوں میری چادر دے دو بازار حوصلہ قبول کرے چھوڑ دو مولا کی قسم اللہ سے کر بھائی کے ہاتھ پکڑنا چھوڑ رہا تھا مولا کی قسم بڑا گریہ ہو گیا اب ایک آخری جملہ پڑھتا ہوں یہیں پہ ہی ممبر چھوڑ رہا ہوں میں چاہتا ہوں مسلح پر بھی روتے رہو قرآن کی عزت کی قسم اس شان سے چلی علی کی بیٹی جا علی سنیے گا آپ نقشہ بنائیے گا ذہن میں دایاں ہاتھ حسین کی عبا میں جا علی بایاں ہاتھ علی اکبر کی عبا میں آگے ہون محمد پیچھے غازی فکرہ سن علی کی عزت کا علی کی بیٹی کی عزت دیکھنا فکرے میں حسین بسم اللہ پڑھتے ہیں اکبر مزمل پڑھتا ہے اور محمد یاسین پڑھتے ہیں
قدم اٹھا کے زمین پہ رکھتی ہے یا غازی مٹی پہ بیٹھ کے قدموں کے نشان مٹا دیتا ہے؟ آواز آ رہی ہے کسی پرندے کی نظر بھی ان قدموں کے نشانوں پہ نہ پڑے۔ تو تھک نہیں گیا تو فکرہ سن، تجھے عباس کے علم کی قسم، آیتوں کے حصار میں علی کی بیٹی چلی، میں غلط پڑھوں آقا زادی شفاعت نہ کرے، 14 قدم ماں کی حویلی میں علی کی بیٹی نے اٹھائے، ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے، روتے روتے مٹی میں بیٹھی، حسین کی چیخ نکلی، پہل کیا ہوا؟ آواز آئی حسین کتنا چلنا ہے، میں تھک گئی ہوں۔ آواز آئی زینب ابھی ماں کی حویلی ہے، ابھی کئی بازار، ابھی کئی دربار، ابھی کئی ملوار، ابھی کئی گھنٹے کی پیشی، ابھی 15 اذانے۔ پتہ نہیں کتنی دیر تک ملعون اکبر کی شادی کا سامان۔ حوصلہ حوصلہ، یا علی یا زہرا یا زہرا یا زہرا، میں استغاثہ کر رہا ہوں، بی بی مجھے ہمت دے، میں پڑھ جاؤں۔ یا علی یا علی یا علی، سانس لے لو یا علی، بڑے مشکل موڑ پہ وہ سانس لے لو، اجازت تو میں علی کی بیٹی کی عزت پڑھوں، کتنی شان کی مالک ہے علی کی عزت دار بیٹی۔